بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رسپیکٹڈ آئیڈینس. آج میں جنرل نالج کے جو موسٹ امپارٹنٹ کوشچنز ہیں کچھ وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لارجسٹ پروڈیوسرز آف دا ورلڈ، یعنی دنیا میں جو مختلف نیچرل چیزیں ہیں تو ان کو پروڈیوس کرنے والے کون سے کنٹریز ہیں، تو ان کے نام جو ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا. یہ بہت امپارٹنٹ ہے. بہت سارے یعنی ایگزام میں اور جنرل نالج کے جو کوشچن ان میں ان کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کول جو ہے یعنی کوئلہ، یہ سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے چائنا. کاٹن انڈیا، کاٹن مطلب کپاس. اور آئرن جو ہے وہ یعنی لوہا جو ہے سب سے زیادہ آسٹریلیا پیدا کرتا ہے. رائس جو ہے یعنی چاول سب سے زیادہ چائنا پیدا کرتا ہے. اور ڈائمنڈ جو ہیرے ہیں یہ سب سے زیادہ رشیا پروڈیوس کرتا ہے. اور سونا جو ہے گولڈ، یہ چائنا پروڈیوس کرتا ہے. اسی طرح گندم بھی یعنی ویٹ جو ہے یہ بھی چائنا سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملک ہے، دودھ، یہ سب سے زیادہ انڈیا پروڈیوس کرتا ہے. آئل یعنی تیل جو ہے، یہ جو کیا نام ہے، پٹرول ڈیزل وغیرہ یہ والا جو آئل ہے، تو ایک جو کھانے والا آئل ہوتا ہے تو وہ نہیں، یہ دوسرا، وہ اس کو تو پام آئل کہتے ہیں، یہ دوسرا ہے آئل. تو یہ سب سے زیادہ پروڈیوس کرنے والا رشیا، اگرچہ سب سے زیادہ جو تیل کے ذخائر ہیں وہ اس کے پاس ہیں، سعودی عرب کے پاس ہیں. اور گیس جو ہے، نیچرل گیس، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ رشیا پروڈیوس کرتا ہے. یورینیم جو ہے یہ سب سے زیادہ قزاقستان جو ہے نا پروڈیوس کرتا ہے. پیپر یعنی کاغذ جو ہے سب سے زیادہ چائنا پروڈیوس کرتا ہے. اوپیوم یعنی افیون جو ہے یہ سب سے زیادہ افغانستان پروڈیوس کرتا ہے. ربر سب سے زیادہ تھائی لینڈ. میٹ جو ہے وہ یعنی گوشت سب سے زیادہ چائنا پروڈیوس کرتا ہے. ٹوبیکو یعنی تمباکو جو ہے یہ چائنا پروڈیوس کرتا ہے. کافی جو ہے وہ سب سے زیادہ برازیل پروڈیوس کرتا ہے. اور شوگر یعنی چینی جو ہے یہ بھی برازیل سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے. سلور یعنی چاندی جو ہے سب سے زیادہ میکسیکو پروڈیوس کرتا ہے. اور مائکا جو ہے وہ انڈیا پروڈیوس کرتا ہے. اور فرٹیلائزر یعنی جو کھادیں وغیرہ ہیں یہ سب سے زیادہ چائنا پروڈیوس کرتا ہے. اور اب میں ڈسکس کروں گا اولڈ نیمز آف دا سٹیز آف پاکستان، یعنی پاکستان کے جو شہر ہیں، مختلف شہر جن کے نام پرانے زمانے میں کچھ اور تھے اور اب تبدیل کر کے کچھ اور رکھے گئے، تو وہ ڈسکس کروں گا میں. تو دا اولڈ نیم آف حیدرآباد واز نیرون کوٹ. حیدرآباد کا جو ہے وہ پرانا نام تھا نیرون کوٹ تھا. دا اولڈ نیم آف کوئٹہ واز شل کوٹ. کوئٹہ کا پرانا نام شل کوٹ تھا. دا اولڈ نیم آف جیکب آباد واز خان گڑھ. جیکب آباد کا نام جو تھا وہ خان گڑھ تھا. اور اسی طرح سیالکوٹ کا نام تھا سالون کوٹ تھا. اٹک کا پرانا نام تھا کیمبل پور. فیصل آباد کا پرانا نام تھا لائل پور. ساہیوال کا پرانا نام تھا مونٹ گومری. بن قاسم کا پرانا نام تھا پپری. مسلم باغ کا پرانا نام تھا ہندو باغ. پاک پتن کا پرانا نام تھا اجودھن پور. کراچی کا پرانا نام کولاچی. لاہور کا پرانا نام محمود پور. گجرانوالہ کا پرانا نام خان پور. اور ذوب کا پرانا نام سینڈم. اور پشاور کا پرانا نام پشکالاواتی. اور سوات کا پرانا نام ادینا تھا. اور اب میں ڈسکس کروں گا فیمس نیمز آف سٹیز، یعنی مختلف جو سٹیز ہیں ان کے جو نام مشہور ہیں. ایک تو اوریجنل نام ہے اور دوسرے وہ مشہور ناموں سے جانے جاتے ہیں، تو وہ کون سے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ سٹی آف گولڈن ٹیمپل، یعنی سنہرے جو ہے نا مندر والا شہر جو ہے وہ کون سا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے امرتسر. سٹی آف واٹر، پانی والا شہر وینس. اور سٹی آف اینجلس یعنی فرشتوں والا شہر جو ہے وہ کون سا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے لاس اینجلس. اور گیٹ وے آف ایسٹ، اور یعنی مشرق کا جو دروازہ ہے، تو یہ کون سا شہر ہے، یہ بیروت. لٹل پاکستان، چھوٹا پاکستان کس کو کہتے ہیں، بریڈ فورٹ کو، یعنی برطانیہ کا ایک شہر ہے. سٹی آف بازار یعنی بازاروں والا شہر قاہرہ. اور یعنی قاہرہ مصر کا ایک شہر ہے. پیرامڈ سٹی یعنی جس میں وہ جو پیرامڈز ہیں تو
وہ والا شعر کون سا ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے ایجپٹ، مصر۔ سٹی آف اسپیس فلائٹ، یعنی اسپیس فلائٹ والا، یعنی خلا میں اڑنے والا جو شعر ہے یہ کون سا ہے؟ تو کیپ کینیڈی یہ والا شعر ہے۔ مانچسٹر آف پاکستان، پاکستان کا مانچسٹر کون سا ہے؟ رائٹ آنسر ہے فیصل آباد۔ اور سٹی آف کانفرنسز، یعنی کانفرنسوں والا شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے جینیوا۔ سٹی آف ریمس، سٹی آف ریمس کس کو کہا جاتا ہے؟ گانگزو۔ براسیلیا آف پاکستان، پاکستان کا براسیلیا کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے اسلام آباد۔ گیٹ وے آف پاکستان، پاکستان کا جو گیٹ وے ہے یا دروازہ ہے تو یہ کون سا شہر کہلاتا ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے کراچی۔ سٹی آف کینالس، یعنی نہروں والا شہر کون سا کہلاتا ہے دنیا میں؟ تو یہ وینس ہے۔ سٹی آف پلیسز، یہ یعنی جگہوں والا شہر جو ہے پلیسز کا، تو یہ کون سا شہر کہلاتا ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے میکسیکو۔ فاربیڈن سٹی جو ہے یعنی ممنوعہ شہر، یہ لہٰذا ہے۔ گیٹ وے آف انڈیا، انڈیا کا جو گیٹ وے ہے یہ ممبئی شہر کہلاتا ہے۔ سٹی آف کاسموناؤٹس، یہ کاسموناؤٹس ایک ٹرم ہے، یہ جو رشین جو ہے وہ اپنے جو خلا میں جو جانے والے لوگ ہیں، خلا نورد، ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ شہر جو ہے وہ سٹی آف کاسمو نوٹ جو ہے یعنی خلا نورد کا شہر جو ہے وہ ماسکو کہلاتا ہے۔ سٹی آف پوپس، یعنی جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں پوپ، تو ان کا جو شہر ہے یہ کون سا کہلاتا ہے؟ ویٹیکن سٹی۔ اور سٹی آف اسکائی کریپرس، تو یہ کون سا شہر کہلاتا ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے نیو یارک۔ اور لینڈ آف سیون ہلز، 7 پہاڑیوں والا جو والی زمین جو ہے وہ روم کہلاتی ہے۔ گولڈن گیٹ سٹی، یعنی گولڈن یعنی گیٹ سٹی جو ہے وہ سان فرانسسکو کہلاتا ہے۔ اور سٹی آف فلاورز یعنی پھولوں کا شہر، یہ جو پاکستان کا شہر پشاور کہلاتا ہے۔ اور اب ڈسکس کروں گا میں ورلڈ سیکرٹ جو ہے نا وہ ایجنسیز کو، یعنی جو دنیا کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کا نام کیا ہے مختلف ملکوں کا۔ تو اسرائیل کی جو سیکرٹ ایجنسی ہے اس کا نام امان ہے، اور موساد بھی ہے اس کا نام جو ہے، ایک اور ایجنسی ہے ان کی۔ اور اس کے علاوہ سی آئی اے جو ہے وہ امریکہ کی ہے، اور را جو ہے وہ انڈیا کی ایجنسی ہے۔ کے جی بی جو ہے وہ رشیا کی ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ یہ ہے برطانیہ کی۔ اور ایم آئی ٹی جو ہے وہ ترکی کی ہے۔ ڈی ایس ٹی جو ہے وہ موراکو یعنی مراکش کی ہے۔ خاد جو ہے وہ سیکرٹ ایجنسی ہے افغانستان کی۔ ایف آئی اے، آئی ایس آئی یہ جو ہے وہ پاکستان کی ہیں۔ پینٹاگون یو ایس اے کی ہے۔ ساپو جو ہے یہ سوڈان کی ہے۔ ایف بی آئی جو ہے یہ یو ایس اے کی ہے۔ ٹرپل ایس یہ عراق کی سیکرٹ ایجنسی ہے۔ اور این ایس اے جو ہے یہ یو ایس اے کی ہے۔ اور بی این ڈی جو ہے یہ جرمنی کی ہے۔ بی آئی این یہ انڈونیشیا کی سیکرٹ ایجنسی ہے۔ ویویک جو ہے یہ ایران کی ہے۔ اور لیکم جو ہے اسرائیل کی ہے۔ سیوک جو ہے وہ ایران کی ہے۔ را جو ہے انڈیا کی سیکرٹ ایجنسی، اور یہ 1968 میں اسٹیبلش ہوئی۔ اور ایف آئی اے جو پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی ہے یہ 13 جنوری 1975 کو اسٹیبلش ہوئی۔ اور سی آئی اے جو ہے امریکہ کی ہے، 1974 میں اسٹیبلش ہوئی۔ اور دا ہیڈ کوارٹر آف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے جو پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسلام آباد میں اس کی لوکیشن ہے۔ اور اب میں ڈسکس کروں گا اوشنز آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کے جو بڑے بحر ہیں۔ تو اردو میں یہ 2 لفظ ہیں، ایک بحر اور بحیرہ۔ اور ہم لوگ موسٹلی جو ہے وہ سمندر بھی اس کے لیے یوز کرتے ہیں، اوشن کے لیے بھی سمندر یوز کرتے ہیں ٹرانسلیشن میں، اور سی کے لیے بھی جو ہے وہ سمندر کا ہی ورڈ یوز کرتے ہیں۔ حالانکہ اوشن جو ہوتا ہے یہ جو سی ہے اس سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور اوشن جو ہے یہ کیا نام ہے، یہ کانٹیننٹس کو الگ کرتے ہیں، یعنی مختلف براعظموں کو الگ کرتے ہیں، یعنی ان کی باؤنڈریز بناتے ہیں، تو اس کو اوشن کہتے ہیں۔ اور تقریباً دنیا کا جو ہے وہ 71% جو ہے پانی وہ
پانی سے ڈھکا ہوا ہے، باقی 29% جو ہے وہ اس میں خشکی ہے۔ تو اب ڈسکس کریں گے ہم اوشنز، یہ دنیا کے سب سے جو بڑے اوشنز ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے پیسیفک اوشن، اردو میں اس کو بحر الکاہل کہتے ہیں، اور یہ کیا نام ہے، اس کا جو ڈیپسٹ پوائنٹ ہے، یعنی سب سے گہرا ترین جو اس کی جگہ جو ہے وہ مریانہ ٹرینچ ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ہے اٹلانٹک اوشن، اس کو اردو میں بحر اوقیانوس کہتے ہیں، تو یہ سیکنڈ لارجسٹ ہے اوشن دنیا کا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے انڈین، یعنی بحر ہند جس کو کہتے ہیں، تو یہ تھرڈ لارجسٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ ہے انٹارکٹک یا سودرن اوشن، جنوبی بحر جنوبی کہتے ہیں اس کو، یا انٹارکٹیکا والا کہتے ہیں، سمندر جو ہے، باہر جو ہے، تو یہ جو ہے چوتھے نمبر کا ہے۔ اور پانچویں نمبر کا اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ آرکٹک اوشن ہے، اور یہ جو ہے سب سے چھوٹا سمندر ہے ان 5 سمندروں میں سے، اور یہ تقریباً سارا سال جو ہے یہ جمع رہتا ہے۔ اور اب میں ڈسکس کروں گا سی پورٹس کو، یعنی بندرگاہوں کو۔ دنیا کی جو مشہور بندرگاہیں ہیں ان کے متعلق بھی NTS اور ڈفرینٹ کمپٹیٹیو ایگزام میں ان سے بھی کچھ کوشچن انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں۔ تو حیفا از دا سی پورٹ آف اسرائیل، حیفا جو ہے وہ بندرگاہ ہے اسرائیل کی، اور دنیا کی سب سے جو مصروف ترین بندرگاہ ہے تو وہ ہے پورٹ آف شنگھائی۔ اور جو الیگزینڈریا سی پورٹ ہے یہ مصر کا جو ہے وہ سی پورٹ ہے، اور عقابہ جو ہے یہ جارڈن کا سی پورٹ ہے۔ اور پاکستان کے جو مشہور سی پورٹس ہیں یہ کراچی، بن قاسم اور گوادر ہیں۔ اور یونائٹڈ کنگڈم کا کے مشہور جو سی پورٹس ہیں یہ کارڈف، لیورپول اور جو ہے وہ برسٹل، یہ 3 مشہور ہیں۔ اور سیٹل جو ہے یہ سی پورٹ ہے کس کا؟ USA کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کمپٹیٹیو ایگزام میں یعنی بکس اور آتھرز کے متعلق بھی ایک دو کوشچن اٹھائے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ کوشچن ہے، ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ تو بک جو ہے وہ آب حیات کتاب جو ہے لکھی ہے انہوں نے علامہ اقبال نے، اور پریزنر آف زندہ یہ بک لکھی ہے اینتھونی ہوپ نے۔ ساروز آف ویدر یہ لکھی ہے گوتھے نے، اور گریٹ ٹریجڈی لکھی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور دوسری کتاب انہوں نے لکھی ہے ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ۔ اور اس کے علاوہ فارن پالیسی آف پاکستان یہ بھی انہوں نے ایک بک لکھی تھی۔ اچھا جی، وار اینڈ پیس یہ بک لکھی ہے لیو ٹالسٹائے نے، اور گریٹ ایکسپیکٹیشنز یہ چارلس ڈکن نے لکھی ہے، اور شاہ نامہ جو بک ہے یہ لکھی ہے الطاف حسین حالی صاحب نے، اور سپرٹ آف اسلام لکھی ہے سید امیر علی نے۔ جنا آف پاکستان بک لکھی ہے سٹیلے وولپٹ نے۔ انڈیا ونز فریڈم یہ بک لکھی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ ہائر دین ہوپس یہ بک لکھی ہے نیلسن منڈیلا نے۔ اور ڈاٹر آف ایسٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لکھا ہے۔ تحقیق ہند البیرونی نے لکھی ہے کتاب، اور حساب الجبر والمقابلہ یہ بک لکھی ہے الخوارزمی نے۔ دربار اکبری بک لکھی ہے مولانا محمد حسین آزاد نے۔ ایڈونچرز آف شرلوک ہومز یہ بک لکھی ہے کینن ڈوائلی نے۔ آثار الصنادید بک لکھی ہے سر سید احمد خان نے، اور تہذیب الاخلاق بھی سر سید احمد خان صاحب نے لکھی ہے۔ اور ایسے آن دا لائف آف محمد یہ بھی سر سید احمد خان نے لکھی ہے۔ رومیو اینڈ جولیٹ اور ٹیمپسٹ اور ہیملٹ یہ بکس لکھی ہیں شیکسپیئر نے۔ اور ڈکلائن اینڈ دا فال آف رومن امپائر یہ بک لکھی ہے ایڈورڈ گبن نے۔ فرینڈ ناٹ ماسٹر یہ بک لکھی ہے جناب ایوب صاحب نے، ہمارے صدر صاحب کا۔ اور دا میکنگ آف پاکستان یہ بک لکھی ہے رچرڈ سیمونڈ نے، اور کے عزیز صاحب نے لکھی ہے دا میکنگ آف پاکستان۔
اور اس کے علاوہ جو ہے ایک امپارٹنٹ کوشچن ہے کہ انٹرنیشنل بارڈرس اور لائنز جو ہیں وہ کچھ مشہور ہیں، تو ان کے متعلق میں تھوڑا ڈسکس کروں گا۔ یہ کوشچن بھی ایگزام میں ریپیٹڈ ہے۔ دا ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو لائن ہے یہ ڈیورنڈ لائن کہلاتی ہے، اور اس کو 1893 میں یعنی اس کو ڈرا کیا گیا، اور ایک انگریز تھے مورٹیمر ڈیورنڈ، اور دوسرے تھے افغانستان کے جو حکمران تھے عبد الرحمن خان، تو یہ وہ انگریز جو ڈیورنڈ صاحب تھے ان کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو اس کی لینتھ جو ہے انہوں نے 2430 لکھی ہے یہاں کلومیٹر، لیکن موسٹلی بکس میں جو ہے وہ 2250 کلومیٹر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے یہ انڈیا اور چائنا کے درمیان جو لائن ہے یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے یہ کشمیر کے ایریا میں، تو یہ جو لائن ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ پہلے یہ سیز فائر لائن تھی، تو یہ پھر بعد میں 1972 میں تو جب شملہ ایگریمنٹ ہوا تو اس میں پھر انہوں نے یہ اس کو سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول میں کنورٹ کر دیا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے سیز فائر لائن اور ایل او سی میں، کہ سیز فائر لائن جو ہے وہ کسی بھی وقت توڑی جا سکتی ہے، مطلب اس کو اس میں کوئی حدود جو ہے وہ حتمی نہیں ہوتے، لیکن ایل او سی میں کافی حد تک یہ ایک یعنی ڈیفائنڈڈ ہوتی ہے، اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ جو ہے نا وہ لائن آف کنٹرول ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہوتی ہے اس سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کی جو ٹوٹل بارڈر لینتھ ہے وہ 7307 ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو یہ میں نے اوپر بتا دیا کہ 2250 کلومیٹر ہے تقریباً۔ اور یہاں انہوں نے جو مینشن کیا شاید اس یہ کریکٹ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو پہلی کنٹری ہے جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تو یہ ایران ہے، اور ایران اور پاکستان کی جو باؤنڈری لائن ہے اس کی ٹوٹل لینتھ ہے 959 کلومیٹر، اور پاک چائنا جو باؤنڈری ہے 595 کلومیٹر ہے۔ اور باقی یہ چیزیں سیز فائر لائن اور لائن آف کنٹرول کا میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو باؤنڈری لائن اس کو ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں، ورکنگ باؤنڈری۔ اور یہ کچھ آرگنائزیشنس ہیں یا ایپس ہیں، تو ان کے متعلق بھی کوشچن بار بار آتا رہتا ہے ڈفرینٹ کمپٹیٹیو ایگزام میں، تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ گوگل جو ہے یہ اس کا فاؤنڈر جو ہے وہ لیری پیج اور شیرگے برین ہے۔ یہ 1998 میں اس کو آرگنائز کیا گیا، اور اس کا کرنٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ دا گوگل پلیکس ہے۔ اور اس کے جو سی اوز ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ ان کا نام جو ہے وہ پرمنٹ نہیں رہتا۔ البتہ جو ان کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ آپ نام یاد رکھیں، وہ اس کے متعلق کوشچن آ سکتا ہے، پھر ان کے ہیڈ کوارٹر کے متعلق بھی کوشچن آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے فیس بک، اس کے بانی جو ہیں وہ مارک زکربرگ ہیں، اور 2004 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹ میں۔ اور ویکیپیڈیا جو ہے اس کے فاؤنڈر جو ہیں وہ جمی ویلز اور لاری سینگر ہیں 2001 میں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے سان فرانسسکو یعنی یونائٹڈ نیشن میں۔ اور اس کے علاوہ جو ٹویٹر ہے اب اس کا نام تھوڑا سا چینج ہو گیا، ایکس بنا ہے، تو اس کے جو ریل فاؤنڈر جو تھے وہ جیک ڈورسی اور ایوان ولیمز، بز اسٹون اور نوح گلاس، یہ لوگ تھے۔ تو 2006 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی، اور اس کا بھی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کیلیفورنیا میں ہے۔ اور یوٹیوب کے جو بانی ہیں وہ جاوید کریم، اسٹیو چین اور چاد ہارلے، ان لوگوں نے اس کی فاؤنڈیشن کی ہے، اور 2005 میں، اور اس کا بھی ہیڈ کوارٹر کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے۔ اور واٹس ایپ کے جو تھے شروع میں تو فاؤنڈر تھے اس کے جان کوم اور برین ایکشن،
اور 2009 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے۔ انسٹاگرام کا بھی جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کیلیفورنیا میں، اور اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ کیون سیسٹروم تھے۔ اور ان کے علاوہ جو مشہور ہے KFC ہے، کولونل سینڈرز ہے یا پیٹی ہارمن اس کے فاؤنڈر ہیں۔ 1952 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی، اور کینٹکی میں اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ امیزون جو ہے وہ اس کے فاؤنڈر جو ہیں وہ جیف بیزوس ہیں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ واشنگٹن DC میں 1994 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی۔ پھر میکڈونلڈ جو ہے ایک مشہور ہے، اس کے متعلق بھی جو ہے وہ یہ اس کے فاؤنڈر جو تھے رچرڈ میکڈونلڈ تھے۔ پھر موریس میکڈونلڈ اور میکڈونلڈس جاپان، یہ سب 1955 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی ہے۔ تو اس کا بھی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ چکاگو یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایپل جو ہے وہ اسٹیو جابس، رونالڈ اور وینی اسٹیو ووزنیک، تو یہ جو ہے اس کے فاؤنڈر تھے 1976 میں۔ اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے کوپرٹینو کیلیفورنیا یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو باقی جو ہے وہ اتنے مشہور نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جو ہے وہ ٹویٹر کا جو ہے وہ آج کل مالک جو ہے وہ ایلن مسک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ واٹس ایپ کو جو ہے نا وہ فیس بک والوں نے خریدا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی اب چینج ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 3 اہم چیزیں ہیں۔ بٹ کوائن کے جو تھے فاؤنڈر تھے وہ ستوشی ناکاموٹو 2009 میں، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے سینٹ کٹس اور نیویز میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک ہے اس کے جو فاؤنڈر تھے زانگ یمنگ، اور 2016 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی ہے۔ اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ کلور سٹی چائنا میں ہے۔ اور اس کے علاوہ مائکروسافٹ جو ہے، یہ بڑا امپارٹنٹ کوسچن ہے، یہ ڈفرینٹ ایگزام میں میں نے اس کا سامنا بھی کیا۔ تو اس کے جو بانی تھے وہ بل گیٹس، پال ایلن، یہ 2 ہیں۔ 1975 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی ہے، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ریڈمونڈ اور واشنگٹن DC یونائٹڈ اسٹیٹ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو میں اس کو ختم کروں گا، تو لاسٹ میں ڈسکس کروں گا کہ کنٹری ہیز میکسیمم ایئرپورٹس یعنی یہ وہ ملک جس میں سب سے زیادہ ایئرپورٹس ہیں، تو یہ USA ہے۔ اور لارجسٹ ایئر لائن آف دا ورلڈ، یہ دنیا میں کی سب سے بڑی جو لارجسٹ ایئر لائن ہے تو وہ ہے ڈیلٹا ایئر لائن، US کی ہے۔ اور فرسٹ پرائیویٹ ایئر لائن آف پاکستان کی پہلی جو پرائیویٹ ایئر لائن ہے وہ حجویری ایئر لائن ہے۔ اور فرسٹ ایئر لائن آف پاکستان کی جو ایئر لائن ہے پہلی جو ہے وہ اورینٹ ایئر لائن ہے، یعنی یہ سرکاری تھی، پھر بعد میں اس کا نام جو ہے وہ PIA بنا ہے۔ تو تھینک یو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور ساتھ میں ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ٹچ رہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ GK کے جو مختلف ایگزام میں جو کوسچنز آئے ہوئے وہ ان کو جوڑ کے میں اور ایک حل شدہ جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، 2-3 اپلوڈ کروں گا، تو وہ بھی آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔